بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ بنی اسرائیل اور اسرائیل کی تاریخ کیا ہے، اور بنی اسرائیل کہاں موجود ہے، اور بنی اسرائیل کس کا قوم تھا، اور یہ اسرائیل نام کس نے دیا تھا۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھی۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آج سے 4000 سال قبل تعمیر کیا تھا۔ البتہ کچھ حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسی جگہ حضرت نوح علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقے بیت المقدس میں بھی عبادت گاہ بنائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں عبادت کرتے رہے، مگر حج کے لیے وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہی جاتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کی معنی ہے عبداللہ یا خدا کا بندہ۔ بنی اسرائیل ان قبیلوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جو مصر کے بادشاہ بنے۔ بنی اسرائیل میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئی۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام صحرائی سینائی کے علاقے میں پیدا ہوئی، جو بعد میں فلسطین چلی گئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے انتہائی طاقتور دیو بکل جالوت کو اللہ کی نصرت سے غلیل کا پتھر مار کر گرا دیا، تو فلسطین کے بادشاہ سول نے حسب وعدہ ان کی شادی اپنی بیٹی مشل سے کر دی۔ سول کے مرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے مرنے کے بعد ان کی بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہوا، جن اور ہر قسم کے جانور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع کر دی تھی۔ قبل مسیح 961 سے قبل مسیح 922 کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے مسجد قباء اسی جگہ تعمیر کروائی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت گاہ تعمیر کروائی تھی۔ 586 قبل مسیح میں یہ ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جنوبی علاقے پر بابل کے لوگوں نے قبضہ کر کے عبادت گاہ مسمار کر دی، اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکل کر اپنا غلام بنا لیا۔ اس کے 100 سال بعد بنی اسرائیل واپس آنا شروع ہوئی، اور انہوں نے اپنی عبادت گاہ تعمیر کی، مگر اس جگہ نہیں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت گاہ بنوائی تھی۔ 333 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے اسے یونان کی سلطنت میں شامل کر کے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا۔ 165 قبل مسیح میں بنی اسرائیل نے بغاوت کر کے ایک یہودی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 100 سال بعد یہودی ریاست پر سلطنت روم کا قبضہ ہو گیا۔ 70 عیسوی میں یہودیوں نے بغاوت کی، جسے شہنشاہ ٹائس نے کچل دیا، اور یہودیوں کی عبادت گاہ مسمار کر کے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ روم کے بادشاہ ہیدریا 118 سے 138 عیسوی نے یہودیوں کو شروع میں بیت اللہ آنے کی اجازت دی، لیکن بغاوت کرنے پر بیت المقدس کے شہر کو مکمل طور پر تباہ کر کے یہودیوں کو غلاموں کی طور پر بیچ کر شہر بدر کر دیا، اور ان کا واپس بیت المقدس آنا ممنوع قرار دے دیا۔ 614 عیسوی سے 624 عیسوی تک فلسطین پر ایرانیوں کی حکومت رہی، جنہوں نے یہودیوں کو عبادت کرنے کی کیلی چھٹی دی، مگر انہوں نے مسجد قباء میں عبادت نہ کی، اور عربی عیسائیوں پر بہت ظلم کی۔ اس کے بعد برطانوی حکومت آئی، جس نے 636 عیسوی میں مذہبی پیشوا کے کہنے پر بغیر جنگ کے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو محافظ اور امن کا پیغمبر قرار دے کر بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد قباء کی تعمیر 639 عیسوی میں اس جگہ پر شروع کروائی، جہاں پر اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا۔ 636 سے 1918 عیسوی تک یعنی 1282 سال فلسطین پر، جس میں اردن بھی شامل تھا، مسلمانوں کی حکومت رہی سوائے صلیبی جنگوں کے کچھ عرصے کی۔ اس وقت تک یہودیوں کو فلسطین سے باہر ہوئی 1800 سال ہو چکی تھی۔ بنی اسرائیل کے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جن میں ان کے اپنے قبیلے کی حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تھے۔ ان کو بھی قتل کرنا چاہا مگر اللہ نے انہیں بچا لی اور ان کا کوئی ہم شکل قتل کر دیا گیا۔ تو ہمارا ویڈیو اب ادھر پر ختم ہوا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام